بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن وخروا سجدا وبكيا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے زبر انبیاء میں سے انعام فرمایا، یعنی حضرت آدم کے نسل اولاد میں سے ہیں، اور ان کے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور مقبول بنا دیا۔ جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیت کی پڑھی جاتی ہے تو اور روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہوئے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تمام حمد ستائش اس خلاق عالم کے لیے، اس حقیقی مالک اور خالق کے لیے ہے کہ اپنا کلام حضرت یعقوب پر ظاہر کرتا ہے، اور اپنے آئین اور احکام اسرائیل پر اس نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا اور اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا۔ خداوند کی حمد ہو، وہ رب تعالیٰ کا منشا ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے اور انسان ہدایت پا کر توبہ اور غسل طہارت کر کے پھر اقرار ایمان اور کلام خدا کے مطابق اپنے اعمال صالحہ بجا لائے، تاکہ ابدی زندگی جنت میں دائمی زندگی میں داخل ہو سکے اور خدا تعالیٰ کا وارث بن سکے۔ آمین۔ آج ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ذکر خیر کے چوتھی قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کے سوالات اور اس کے جواب حاضر خدمت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ آج کا پہلا سوال، ازر قرآن شریف و کتاب مقدس لابن حضرت یعقوب السلام کا تعلق تعاقب کیوں کیا، پھر دونوں میں کیا سمجھوتا ہوا؟ عزیزم، آپ سب کی خدمت عالیہ میں گوش گزار کر دیں کہ قرآن شریف کی آیات میں لابن کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ اس سوال کا درست جواب، اور وہ بھی تفصیل سے چاہیے، تو صرف اور صرف موسیٰ کلیم خدا کی معرفت، ان کی معرفت سے عطا کردہ الکتاب المقدس کا پہلا سورہ التکوین اور اس کی 31 رکوع اور 22 تا 55 آیت میں یہ واقعہ درج ہے، لیکن پھر وہی کہ دامن وقت میں گنجائش کو دیکھتے ہوئے ہم بہت اسے مختصر طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزاً، گزشتہ نشست میں ہم نے یہی اختتام کیا تھا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی دونوں بلکہ چاروں ازواج اور فرزندوں کو اور مال مویشی اور سب لے کر کے اپنے والد اسحاق کی خدمت کی طرف اشتیاق کی ملاقات میں روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سسر یعنی کہ اسے بتایا نہیں، لابن کو، جو ماموں بھی تھے ان کو نہیں بتایا۔ اور جب وہ دریا کے پار کر کے کوہ جلعاد کی طرف جا رہے تھے تو وہ تیسرا دن تھا۔ ادھر تیسرے دن جب لابن کو علم ہوا کہ یعقوب اپنے بیوی بچے اور مال مویشی لے کر بھاگ گئے، تو تکوین یعنی پیدائش کے 31 رکوع کی 22 تا 55 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ حضرت یعقوب السلام جب اپنی دونوں یعنی یا چاروں ازواج، دو بیویاں تھیں، دو ان دونوں کی کنیزیں تھیں یا ڈونڈیاں تھیں، ان سے اولادیں ہوئیں، اور جب 11واں فرزند حضرت یعقوب سے راخل سے کا پہلا بیٹا یوسف السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، اور کیا کرتے ہیں وہ تمام نوکروں کو اور مال و مویشی کو لے کر کے اپنے والد بزرگ حضرت اسحاق السلام کی خدمت میں شرف ملاقات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ دریا کے پار ہو کر کے کوہ جلعاد کے مقام پر اس طرف جا رہے تھے تو تیسرا دن تھا، اور تیسرے دن یعقوب کے سسر یعنی لابن کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یعقوب اپنے مال مویشی بیوی بچوں سب کو لے کر یہاں سے چلا گیا، چوری چھپے گیا ہے، بھاگ گیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اطلاع نہیں دی، اگر اطلاع دی ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی۔ اور اس نے کیا کیا کہ لابن نے اپنے تمام بیٹوں کو اور آدمیوں کو لے کر کے ان کے پیچھے تعاقب کیا، اور 7 منزل مسافت طے کرنے کے بعد حضرت یعقوب کا جب تعاقب کر کے اس مقام پر پہنچے، قصص الانبیاء تالیف علامہ ذوالفقار ساقی صاحب صفحہ 288 کے آخر میں انہوں نے نوٹ لکھا ہے، اور اس میں وہ رقم تراز ہے کہ تمام مورخین نے وہی روایت درج کی ہیں جو تورات کے باب 64 آیات 164 میں مرکوز ہے، مگر وہ روایت اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت زیادہ ناقابل اعتماد ہے، اور ان میں اخلاقی زندگی پیش کی گئی ہے۔ دیکھیں، تورات میں روایت نہیں ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں واضح کر دوں۔ روایت وہ ہے جو راویوں نے لکھا اور راویوں کا نام ہے،
اور یہ کتاب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح القدس کی معرفت دکھائی جا رہی ہے. انہوں نے تحریر کی تھی، پہلی کتاب آسمانی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی پیش کی گئی اور انبیاء کرام اور ان کے خاندان کے شایان نشان نہیں، یعنی گستاخی کا پہلو ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، روایت اور آیات میں فرق ہے. آیات پروردگار عالم کی جانب سے، روایت انسان نے لکھی ہے جو اپنے انداز میں اپنے علم کے مطابق تحریر کی گئی ہیں. معاف کیجیے گا، ایسا لگتا ہے کہ موصوف نے بھی متعصبانہ انداز اذہان کا مظاہرہ کیا، حالانکہ مورخین کا طر امتیاز تو یہ ہونا چاہیے کہ تاریخی واقعات کو تاریخ کی روشنی میں قلم بند کرتے، پیش کرتے، اور اپنی طرف سے قیاس آرائی نہ کی جائے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ قیاس آرائی کر کے کہیں سے کہیں بات کو پہنچا دی جاتی ہے. ہاں، ممکن ہے کسی مورخ شاید تورات سے قطعی ناواقف ہوں، کیونکہ تورات مقدس میں 5 کتابوں کا صورتحال کا ذکر ہے، اور ان 5 کا مطالعہ کرنا لازمی ہے. صرف کسی ایک کی تحریر پڑھ کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ غلط ہے، یا کیونکہ ہر لکھائی کچھ ہوتی ہے اور انسان سمجھتا کچھ ہے. مطالعہ کرنا لازمی ہے ان 5 صورتوں کا، اور جو شاید اب تک کسی بھی مسلم مورخی نے اس انداز میں نہیں کیا، جیسے کتاب کا حق ہے، جیسے وہ قرآن شریف کی آیت کو پڑھتے ہیں. آپ قرآن کی آیت کو آیت مان رہے، لیکن کتاب مقدس کی آیت کو آیت کیوں نہیں مان رہے، جبکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا گیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بطور کلام خدا ہونا لازمی ہے، اور اگر کیا ہے کہ سطحی طور پر اگر کیا تو سطحی طور پر. صرف تورات 64 باب میں 1 تا 65 لکھنا کافی نہیں ہے. 65 یا 64 آپ نے لکھ دیا 64 باب 1 سے 65. بھئی یہ کس کتاب سے، کس سورت سے ماخذ کیا ہے آپ نے؟ اب سوال یہ پیدا ہے کہ تمام مورخین یا راویان کیا وہ حضرت اسحاق اسلام کے زمانے میں تھے، یا بعد میں خدا نے انہیں الہام کیا، انہوں نے الہام سے روایتیں لکھی؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. عزیزم، کیونکہ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مترجمین، مفسرین، مورخین خود بھی شک میں مبتلا ہو کر گزر گئے یا ہیں، اور قارئین اور تاریخ کے طلباء کو بھی شک میں مبتلا کر دیا کہ اب کلام کو مانیں کہ نہ مانیں. اور کیونکہ جس کتاب میں شک کر رہے ہیں یہ وہی کتاب ہے جس میں قرآن شریف کا پہلا ایمان و ایقان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. کاش سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن شریف کا دوسری آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ترجمہ ہے کی کرتے ہیں، جبکہ ذالکہ کے معنی وہ کتاب جو موجود نہیں ہے آپ کے پاس، ڈیٹ جس کے لیے یہ کے لیے حاضہ ہوتا، حاضر القرآن. لیکن جہاں کتاب کی بات آئے گی تو وہ توریت، زبور، مقدس، صحائف انبیاء کی بات ہوگی. قرآن کے لیے کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی لفظ استعمال ہوا ہے جہاں کہیں بھی آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے. یہاں یہی ہے کہ اس کتاب میں شک نہ کرنا نہیں، کیونکہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. ہدایت ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. یوں اس کتاب میں شک نہ کرنا. تو ہمیں علامہ اقبال، ڈاکٹر شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شعر جو اکثر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا، آپ کہیں گے ایک ہی شعر پڑھتے نہیں، ہے اور بھی ہے، لیکن حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. جی ہاں، یہ وہی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے. یہ بظاہر ایک کتاب ہے، جبکہ یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے. ایک کتاب نہ سمجھے اس کو. اس میں صحائف انبیاء ہے، زبور شریف ہے، توریت، انجیل ہے، مقدس ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے. اور اس مجموعے کو، یہ 66 کتابوں کا مجموعہ جو ایک کتاب کہلا رہا ہے، ان کو 1600 سالوں میں پر محیط 40 مقدسین نے بحکم خدا روح کی تحریک سے لکھوائی گئی تھی خدا نے. ہاں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کہیں کتابت میں کوئی غلطی ہو، پرنٹ میں ہو جائے، ممکن ہے کہ مؤلف کی غلطی ہو، لیکن ہم نے جب تحقیق کی تو یہ 64 باب کہیں نہیں ملا جو ساقی صاحب اپنے صفحہ 288 میں تذکرہ کر رہے ہیں. کیونکہ پہلی کتاب پیدائش سے 150 ابواب ہے، اور یہ کل 1522 آیات ہیں اس کے اندر. اور دوسرا سورہ ہے خروج جو 40 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں 173 آیت ہیں. تیسرا سورہ ہے احبار، وہ 27 ابواب پر مشتمل، اس میں 859 آیت ہیں. چوتھی کتاب گنتی، وہ 36 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں 7
باب میں 79 آیت ہے، اور 26ویں باب میں 65 آیت ہے، اور 33ویں باب میں 56، کل 1279 آیات پر مشتمل ہے۔ اور 5ویں کتاب ہے استثناء، یہ اس میں 34 ابواب ہے اور 958 آیات ہیں۔ ان پانچوں کتب میں کل 187 ابواب یا رکوع ہیں اور 5791 آیات ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، ایمان سے بتائیں کہ کس کتاب کی، کس باب کی، کس رکوع کی آیت آپ نے جو مرتب کی ہے کہ اپنی قصص الانبیاء کے صفحہ 288 پر، کہ یہ تو اٹکل پچو ہو گیا صاحب، کیسے سمجھ گئے؟ باب 24 میں 164 آیت ہے، لیکن یہ پیدائش کی کتاب کا نصف حصہ ہے۔ حضرت اسحاق کی شادی کی تفصیل ہے وہاں پر، اور 25واں باب ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ذکر پھر ہم کہتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر میں بھی گڈ مڈ کر دیا گیا ہے۔ وہاں گویا کہ اگر کوئی نو مرید یا نو مسلم کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ واقعی وہ شدید الجھن کا شکار ہو جائے گا۔ کیوں کہ اب سوال یہ کہتا ہے کہ حضرت قرآن مقدس لابن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعاقب کیوں کیا، پھر دونوں میں کیا سمجھوتا ہوا؟ اس سوال کے دو جزء ہیں۔ تو عزیزان من، قرآن شریف میں لابن کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، تو بھلا تعاقب کا ذکر کیوں کر ہوگا؟ بھائی کوئی بھی سورہ، یوسف علیہ السلام کے نام سے سورہ ہے لیکن یعقوب علیہ السلام کا کوئی سورہ نہیں ملا، اگر آپ کو نظر آئے تو بتا دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا یوسف علیہ السلام کا نام کا سورہ ہے، یہ 12واں سورہ ہے قرآن شریف کا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا بہت زبردست کردار رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں اس وقت کی ہیں کہ یا اس نے لابن نے جب تعاقب کیا، ذکر کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو تقریباً 1837 قبل مسیح سے 1639 قبل مسیح کا واقعہ ہے، اور اتنی پرانی تاریخ کی کتاب کسی اسلامی کتب میں دستیاب نہ ہو سکی، کسی بھی یعنی کسی کے پاس بھی کتاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ باتیں ملیں گی تو کسی راوی کے روایت سے کیوں کر تصدیق ہو سکتی ہے؟ جس زمانے کے واقعہ ہے اسی زمانے میں جن لوگوں نے لکھی ہے، مرتب کی ہے، ان سے ملیں گی۔ اگر ہوگی تو وہ صرف اور صرف یہ کلام پاک سے مل سکتی ہیں، جو کتاب کلیم خدا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی معرفت لکھی گئی تھی۔ اور الکتاب مقدس کا جو سورہ تکوین پہلا سورہ 31 رکوع کی 22 سے 55 آیت میں یہ واقعہ درج ہے، موجود ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ چند اکابرین نے نقل در نقل نفرت کی دیوار کھڑی کر دی کہ تعصب سے، جبکہ خدا تو محبت کا خدا ہے۔ کیا اس کا کلام جھوٹا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر تحریف اور تبدیل کا سہارا لے کر حقائق کو رد کر دیا گیا ہے، تو سوال کے دو جز ہم نے کہا کہ ایک تعاقب ہے اور دوسرا سمجھوتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ کتاب مقدس 31، پہلے ہم 31 رکوع کی 118 آیت آپ کے خدمت پیش کریں گے۔ میں مرحوم یعقوب السلام اپنے ماموں لابن کے بغیر بتائے اپنے بیوی، بچے، مال مویشی لے کر اپنے وطن والد بزرگوار حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان کی چہیتی بیوی راخل نے اپنے والد کی جو مورتی تھی، جو گھر کا سربراہ مانا جاتا، اسے چرا لیا، جس کا علم قطعی حضرت یعقوب السلام کو نہ تھا۔ بس یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں درست فہم عطا فرمائے، آمین۔ حضرت یعقوب السلام نے خواب سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے یقیناً خدا اس جگہ ہے، اور معلوم نہ تھا کہ آج بھی خدا ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ٹیلا جو ہم نے پہلے سے دیکھی تھی، وہاں خدا جب ملا، جہاں سیڑھی کی بات چل رہی تھی، وہاں کہا کہ خدا آج بھی یہاں موجود ہے۔ کیا خدا آج موجود نہیں ہے ہر جگہ؟ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے سارے نقل و حمل کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی سمیع نہیں، اس جیسا کوئی بصیر نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یقینی نہیں ہے، ورنہ خدا کے گھر میں کون گناہ کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اور دوسری طرف یعنی خدا مائکرو سے بھی مائکرو ہے، زبان پہ اللہ اکبر ہے، اور ذہن کیا کر رہا ہے؟ سوچیے گا ذرا، ہر بات میڈیا پہ ہے، ہم زبان پہ نہیں کہہ سکتے، تو کیا عقل میں کھوٹ ہے یا ایمان میں؟ یہ آپ خود فیصلہ کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں 16 تا 22 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈر کر یہ کہا کہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا نے کہ گھر اور آسمان آستانہ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ صبح اس پتھر پر جسے انہوں نے اپنے سرانے میں دھرا تھا اسے ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس پر تیل ڈالا۔ عزا کا نام پہلے لوز تھا اور بدل کر بیت ال رکھا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے تو میں سفر کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑے دیتا رہے، میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹاؤں تو خدا میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو ستون ہے خدا کا گھر ہوگا، جو کچھ تیری عطا ہوگی اس کا میں 10واں حصہ تجھے دوں گا۔ اب سوال یہ تھا کہ تعاقب کیوں کیا تھا؟ ویسے یہاں آپ کی خدمت میں سب سے اہم بات یاد دلا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی مرضی سے اپنے ماموں کے یہاں سے واپس نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے متعال حکم دیا تھا۔ لیکن ایک سب سے اہم بات وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ماموں کے گھر سے روانگی سے قبل انہیں نہیں بتایا، لابن کو نہیں بتایا، اپنے سسر اپنے ماموں کو نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اصول یہی ہوتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہیں، جس گھر کا مربی ہو، آپ تو گئے، لیکن آپ جب وہاں ایک بیٹے کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو وہ گھر کے مربی تھے، جیسے بھی تھے آپ کو ان کو اجازت لے کر کے چلنا چاہیے تھا۔ اور یہاں حضرت یعقوب اسلام کی ایک چوک ہو گئی، اگر مل کر آتے تو یہ باتیں وقوع پذیر نہ ہوتی جو اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت یعقوب اسلام کے روانگی کے تیسرے دن جب لابن کو خبر ہوئی کہ خیال ہوا کہ یعقوب نے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ گیا، مجھے بتائے نہیں، پتہ نہیں کیا چوری کر کے گیا ہوگا۔ وسوسے، شیطان ابلیس دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اسی لیے لابن نے اپنے آدمیوں کو ہمراہ لے کر کے 7 منزل تک سفر کر کے یعقوب السلام کا تعاقب کرتا ہوا جب 2 رات گزر گئے تو تیسری شب انہیں خدا تعالی نظر آیا۔ لابن آرامی کے خواب میں آئے اور اس کو خبردار کیا کہ تو یعقوب کو برا بھلا کچھ نہ کہنا، یعنی کوئی بھی چیز میں تو اس میں کچھ نہ کہنا۔ اتنا رعب و دبدبہ کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر جہاں حضرت یعقوب اسلام نے خیمہ زن کیا تھا، خیمہ لگایا تھا، وہیں لابن بھی پہنچ کر کے ان کے برابر خیمہ لگایا، اور جب ملاقات ہوتی ہے دونوں کی تو لابن بڑے ہی ملائم انداز میں، حالانکہ بڑے جوش جذبے سے آیا تھا، بڑے غصے میں آیا تھا کہ میرے بہت سارے مال چوری کیے گئے ہوں گے، لیکن کیا ہوا؟ دیکھیں، خدا اپنے بندوں کو بچانے کے لیے مخالفین کے دل میں خوف، رعب، دبدبہ ڈال دیتا ہے۔ یہاں بھی کیا خدا نے، اور وہ جو سسر تھے اس نے ایک بڑے ملائم انداز میں کہا، بیٹا یعقوب، یہ تو نے کیا کیا؟ میرے پاس سے چوری چھپے بغیر بتائے کیوں چلا آیا، اور میری بیٹیوں کو اس طرح لے آیا جیسے ہی وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہوں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، کیوں نہیں بتایا؟ ورنہ میں خوشی خوشی طبلے اور بربت کے ساتھ گادے بجاتے ہوئے تجھے، یعنی اپنے بیٹیوں کو چوم کر کے بوسہ لے کر روانہ، تو نے نہیں دیا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت کی تو نے؟ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ میں تجھ کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا، خبردار، تو یعنی میں یعقوب کو برا بھلا کچھ نہ کہوں۔ خیر بیٹا، اب تیری مرضی، تو چلا آیا، ٹھیک ہے، چلا آیا، کیونکہ مجھے یہ احساس ہے کہ تو اپنے والد کا مشتاق ہے، لیکن ایک بات تو بتا، یہ تو نے میرے بت کیوں چرا کر لائے؟ کیوں میرے بت کو چرا لیا؟ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویسے ہی بڑے ملائم انداز سے فرمایا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں آپ اپنی بیٹیوں یعنی میری بیوی اور بچوں کو جبراً مجھ سے نہ چھین لیں، اور رہی بات آپ کے بتوں کی، تو اول میں نے نہیں چرائے، اور میری کس کام کے، کیونکہ میں تو بت شکنوں کے اولاد میں سے ہوں، میرا دادا ابراہم بت شکن، میرا باپ اسحاق بت شکن، میں بت شکن، اور میری نسل میں قیامت تک جو موحد ہوگا وہ سب کے سب بت شکن ہی ہوں گے۔ ہاں، کوئی اگر بت پرستی میں چلا جائے تو اس سے ہمارا اور میرے خدا کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، مگر جس کے پاس آپ کے بت ملیں گے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ بت چور زندہ نہیں بچے گا، سزا دی جائے گی اس کو، اور آپ کا جو کچھ میرے پاس سے نکلے ان بھائیوں کے سامنے پہچان کر کے لے آئیں، کیونکہ جیسا ہم نے عرض کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ راخل نے بت چرائے ہیں۔ برکف لابن باری باری حضرت یعقوب علیہ السلام اور لیا اور دونوں قمیضوں کے خیمے میں ہوتا ہوا راخل کے خیمے میں داخل ہوا، لیکن راخل پہلے ہی وہاں سے ان بتوں کو لے کر اپنے اونٹ کے کجاوے کے نیچے رکھ کر بیٹھ گئی، اور ان لابن نے اپنے طور پر سارے خیموں کو ٹٹولا، ایک ایک بوری کو دیکھا، جو بھی سامان تھا،
پر بت نہ پایا۔ تب راخل نے بڑی عیاری اور مکاری سے اپنے والد لابن کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ اے میرے والد بزرگوار، آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ کے حضور اٹھ کر کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں ایسی حالت میں ہوں جو خواتین کو ہر ماہ قدرتی اور فطری طور پر لاحق ہوا کرتی ہے۔ لابن نے بہت ڈھونڈا مگر اسے بت نہ ملے۔ عزیزان محترم، یہاں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں کلام پاک کی وہ تفسیر جو حضرت اسرائیل السلام کے نسل پاک سے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ یوں کیا ہے کہ کیونکہ راخل ان بتوں کو کجاوا کے نیچے رکھ کر بیٹھ گئی اور اپنے والد لابن سے بہانہ کیا۔ دراصل راخل علیہ السلام کے دو قسم کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ اپنے باپ کے وارثوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو شامل کرنا تھا، جیسا ہم نے گزشتہ نشست میں آپ سے خدمت پیش کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتانا کہ مجھے خدا نے کوچ کا حکم دیا، کیونکہ کہا تھا اپنی بیویوں سے، تو ممکن ہے کہ ان کا ایمان لانے کا انداز ہو کہ جس شوہر کی وجہ سے خدا نے مجھے صاحب اولاد کیا اور مجھے شکر گزار بنایا، اور جب کہ میرے باپ نے عزت بھی نہیں کی اور مزدوری میں بھی بے ایمانی کی، تو اس کا بت ان کے گھر کا سربراہ کیوں کر رہ سکتا ہے۔ اور جب لابن اپنے بت کی تلاش میں آیا تو وہ بت کے اوپر یعنی کجاوے کے نیچے بیٹھ گئیں، کجاوے کے نیچے بت رکھ کر بیٹھ گئیں۔ یہاں جو سبق ملتا ہے کہ ان پتھروں کے بتوں کو خدا ماننا بھلا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بھلا خدا بھی کہیں چوری ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کو چرایا جا سکتا ہے؟ اگر خدا چوری ہو گیا تو یا گم ہو گیا تو پھر خدا خدا نہ رہا۔ اور اب بت کسی بھی شے سے بنائی جائے، خواہ وہ ریڈیم ہو، پلاٹینیم ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، لوہا ہو، المونیم ہو، اور سنگ سرخ ڈائمنڈ سے بنایا جائے، یا سنگ طافی ہو، یا سنگ گرینٹڈ ہو، یا سنیاد ہو، تو ہیرا ہو، اسپرنٹڈ ہو، کچھ بھی سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، کانسی، المونیم، کسی بھی چیز کے بت بنائے، پتھر کے بت کیوں نہ ہو، کسی قسم کے بت ہو، اس سے کچھ نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتے وہ بت، کیونکہ ان سبوں کو بھگوان یا خدا بنانے والا خود انسان ہے، جبکہ خدا اپنی قدرت اور حکمت سے زمین کو پانی سے نکالا، اور ہر آدمی، حیوان کی خصلت ہو، ہر چیز کے علم ہو خدا کے پاس ہے۔ ایک سونار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی اور بے مورت باطل ہے، اس میں دم نہیں، مورتیوں میں دم نہیں ہوتا، وہ باطل فریب کے ہیں، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں سے اصل مالک خالق کائنات ہے، خدا ہے، جبکہ خدا کی قدرت اور زمین میں ہر قسم کے پتھر کھڑے ہوں پڑے ہوں، وہ سب اب اہل حویث اس کا کوئی نام ہی رکھ لیں، پتھر ہی تو ہیں، تخت عمارت میں جڑے ہیں، جبکہ کائنات کا تمام مادی اشیاء کا اصل خالق وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس رب کا کائنات کو چھوڑ کر کسی بھی پتھر کی پرستش کو خدا کو گوارا نہیں، اور اس کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی بیوی راخل سلام اللہ علیہ نے گندے مقام پر رکھ کر کے یہی سمجھایا کہ جو اصل خدا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے، وہ صرف دل و دماغ میں رہتا ہے۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں خدا نہیں تو پھر خدا کی نظر میں تو وہ انسانی نہیں، حیوان، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ حیوان کسی کی پوجا پرستش عبادت نہیں کرتے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کے اپنے ماموں کو ملامت کی اور کہنے لگے کہ میرا کیا جرم ہے، کیا قصور ہے جو آپ یہاں تک تندہی کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ میرے تعاقب کر کے یہاں تک آئے؟ آپ نے تو سارا مال و اسباب ٹٹول کر کے چھان بین کر لیا، بھلا آپ کو آپ کے گھر کا کوئی سامان، کوئی اسباب ملا؟ اگر ملا ہے تو آپ اپنے بھائیوں ان سب کے سامنے رکھیں، ہم دونوں کے درمیان انصاف ہوگا۔ اور ماموں جان، میں نے پورے 20 برس آپ کی خدمت کی اور آپ کے مویشی چرائے، 7 سال آپ کے دونوں بیٹیوں کے بدلے میں ہم نے خدمت کی، لیکن آپ نے ہمارے یعنی کہ جو بھی بکریاں تھیں گابن ہوئیں، وہ کیا کبھی گرا کوئی گاب؟ نہیں گرا، البتہ جسے درندوں نے پھاڑ کھایا میں اسے آپ کے پاس کبھی نہیں لایا، بلکہ اس کا نقصان میں نے سہا، اور جو دن کو یا رات کو چوری ہو گیا آپ نے اسے بھی مجھے سے طلب کیا۔ میرا تو یہ حال رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور ہوتی رہتی تھی۔ میں 20 برس آپ کے گھر میں ایک نوکر کی حیثیت میں رہا، 14 برس تک تو آپ کی دونوں بیٹیوں کی خاطر، اور 6 برس آپ کے مویشی کے بھیڑ بکریوں کی خاطر آپ کی خدمت کی، جبکہ 10 بار آپ نے میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے والد کا خدا
میرے خدا، میرے دادا ابراہم کا خدا، معبود جس کا روب اسحاق مانتے ہیں، میری جانب نہ ہوتا تو ضرور یہ ہوتا کہ آپ مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیتے۔ اسی خدا نے میری مصیبت میں میرے ہاتھوں کی مدد محنت دیکھی، اور گزشتہ سب اس نے آپ کو سرزنش کیا۔ خدا نے یعقوب سے حفاظت کا وعدہ کیا تھا عزیزوں، اور مگر تسلی کا نہیں، خدا حفاظت کرتا رہا، اور اپنے خاص الخاص بندوں کی خدا غلطی کی وجہ سے اس کے مخالفین کو سے بچاتا ہے اور مخالفین کا متنبع کر دیتا ہے۔ عزیزو، اب یہاں دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، لیکن چونکہ اس سوال کا دوسرا جز ہم اگلے نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔